یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس وقت آپ کا حج کی تعداد بالکل سکڑ گئی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ تھا، مگر ذی الحجہ کا مہینہ بالکل سکڑ گیا ہے۔ دیکھیں دنیا کو بڑے مختلف طریقے سے جو ہے قابو کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کرونا کے نام کے اوپر پوری دنیا کو ایک عجیب و غریب قسم کا پہلے جیل بنایا گیا، مگر ان سارے جیل بننے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز بند نہیں ہوئی جو اس دنیا کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے تھی، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے تھی۔ مجھے بتائیں کیا فیٹف کا اجلاس ختم ہو گیا جو ساری غریب ملکوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بنا ہے، جو پاکستان جیسے ملک کو تباہ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے؟ فیٹف انہوں نے لگا رکھا ہے، دوسری قسم کی چیزیں، کیا یہ ختم ہو گئی؟ کیا دنیا کے اندر بڑے بڑے میچز کرکٹ ہونا، دیگر معاملات چلنا بند ہو گئے؟ مگر اگر بند ہونا ہی تھا تو مکہ کو بند کرنا ہے، اگر بند ہونا ہی تھا تو عمرے کو کم کرنا ہے، اگر کم کرنا ہی ہے تو مدینہ شریف کو کم کرنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں وہ مدینہ جس کی کھڑکی کھول دی جاتی تھی جب کسی قسم کی کوئی وبا یا کوئی مسائل ہوتے تھے تاکہ اس برکت سے وہ برائی ختم ہو، آپ نے مدینہ کو کم کر دیا، آپ نے مدینہ کو ویران کر دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مدینہ کو ویران کر دیا جائے گا، جب مدینہ ویران ہوگا تو دنیا میں خرابی پیدا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے اس وقت سب سے بڑی چیز جو کی ہے وہ حج کو بند کیا ہے۔ اب میں بڑی مختصر سی بات ہے، دو قسم کی دنیا ہے، ایک دنیا وہ ہے دوستوں، ایک دنیا وہ ہے جو نظر آ رہی ہے ہمیں، اور ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ جو نظر نہیں آتی دنیا، اس کے اپنے طریقے کار ہیں۔ اسی دنیا میں آپ کو درد نظر نہیں آتا، آپ کو ہوا نظر نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اسی دنیا کے اندر رب العالمین کے کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، یعنی وہ دیگر دنیا سے ہمارے پاس چلتے ہوئے آتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو بدقسمتی سے ہمارے مسلمان علماء تو نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے اس فن پہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے نکاح طلاق کے معاملے تک آ کے 100 سال میں ہم محدود ہو گئے۔ ہم نے چونکہ اس فن پہ کام نہیں کیا ہوا، اس وجہ سے ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر کرسچینٹی کے اندر جائیں گے اور پرانی بائبل تورات کو ان کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ دیگر دنیاؤں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، دیگر دنیا کے لوگوں کی انٹرونشنز ہیں ہمارے پاس، ان کا ہمارے پاس آنا جانا ہے، جن میں سے یاجوج ماجوج آگے جا کے آئیں گے اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سمجھو آسمان کے دروازے ہیں۔ جو قرآن کی بے شمار آیات ہیں کہ ہم آسمان کے دروازے کھول دیں گے، تو آسمان کے دروازے بند کیسے ہوتے ہیں؟ وہ برے دروازے جن میں سے وہ برے لوگ، بری طاقتیں آتی ہیں، وہ کیسے بند ہوتے ہیں؟ وہ بند ہوتے ہیں جب آپ اینٹی کلاک وائز اس کعبہ کے چاروں طرف طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں کلاک وائز نہیں چلتے، آپ اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں، اور جب آپ اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں تو اس وقت آپ کے آسمان کے وہ دروازے جن میں سے برائی آتی ہے آپ کی طرف، یعنی برائی چیز آتی ہے، بری مخلوقیں آپ کی طرف آتی ہیں، جو آ کے یہاں زلزلے لے کے آتی ہیں، جو یہاں آنے کے بعد سیلاب لاتی ہیں اور دیگر چیزیں لے کے آتی ہیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان دروازوں کو بند کرتی ہے جب آپ کی ایک سرکل کے اندر مسلمان گھومتا ہے، اور ایک مسلمان نہیں گھوم رہا، ایک قوم کا نیشنلٹی کا نہیں گھوم رہا، بلکہ تمام عالم اسلام سے مسلمان آتے ہیں، چاہے اس ملک کے اندر کوئی بھی ہے۔ لہذا اس انرجی سے ہم ان دروازوں کو بند کیا کرتے تھے جو دروازے آفتیں اور بلائیں لے کے آتی تھی، مگر آپ نے اس وقت اٹیک کر کے اس کو بند کر دیا ہے۔ تو یہ اٹیک جو ہے یہ آپ نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ یہودی یا وہ طاغوتی یا وہ الومناٹی کہیں یا آپ ان کو فری میسنز کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو اگر کانکر کرنا ہے یا اس چیز کو اگر کاٹنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے، تو انہوں نے آپ کا عمرہ بند کر دیا، انہوں نے آپ کا حج بند کر دیا۔ جب یہ خیر کا یہ عمل بند ہو گیا، یہ آپ کا دروازہ جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے آپ صرف وہاں گھوم رہے ہو، مگر آپ کے اس روٹیشن سے ادھر جو اثر ہوتا تھا وہ بند ہو گیا ہے، اور اس کے بند ہونے سے آپ کے اوپر جو عذاب اور جو تکالیف آئیں گی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ پورے ملک میں اس وقت یہ ایک تحریک بنا کے چلائیں کہ حج اور عمرے کو کھولو۔ کم سے کم ہم یہ والا کام تو کر سکتے ہیں، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ لہٰذا آپ لوگ جتنے بھی اس وقت باہر سے آئے ہوئے ہو، جو بھی کر رہے ہو، میری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذہن میں ایجوکیٹ کرو کہ خدا کے لیے ہم حج اور عمرے کو کھلوانے کے لیے زور لگائیں، اپنی گورنمنٹ کو کہیں، اور اگر یہ سعودی عرب اس قابل نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کو کنٹرول کر سکتا ہے یا وہ اس قسم کی قدغن لگاتا ہے، تو ان سے خانہ کعبہ اور یہ دونوں مسجدیں ان سے چھین لی جائے، ان سے واپس لے لی جائے اور ایسے ملک کو دے دی جائیں جو ملک سنبھال سکتے ہیں۔ اگر ترکی نہیں سنبھال سکتا، اگر اور کوئی ملک نہیں سنبھال سکتا، تو پاکستانی افواجی کو دے دیں، ہمیں دے دیں، ہم ہی اس ملک کے اندر عمرہ اور وہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، انشاءاللہ ایک بھی کیجوالٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مگر دس از ناٹ آن کہ آپ اپنا یہ چیزیں بند کر دیں۔